السلام علیکم، میں ہوں زوبیہ کفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئی لو مکہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تیسری سورہ آل عمران کی آیتوں کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم 60 آیت تک کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کی ویڈیو میں ہم 60 آیات سے انشاءاللہ 75 آیت تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہو ہی چکی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا کریں، اس طرح جھوٹوں پر لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہیں اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے انکار کیوں کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر تم انہیں 1 دینار بھی امانت دو تو جب تک ان کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دیں ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم ان پر جاہلوں غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ نہیں، ہم پر ان جاہلوں غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ آل عمران کی 60 سے 75 آیت تک کا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے کی 15 آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اگر مجھ سے بھی قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھ سے قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے میں کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اگر آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا میری کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، اور آپ بھی اگر اس نیک کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کو اپنے دوستوں اور
گھر والوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، یا قرآن پاک کے کسی ایک آیت کا ان کو ترجمہ سنا دیا کریں جو آپ مجھ سے سنتے ہیں. اس سے آپ کو بھی بہت ثواب ملے گا اور ہم دین کا پیغام پہنچانے میں بہت حد تک کامیاب ہوں گے. اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پر بھی لائک کر سکتے ہیں میرے پیج کو دین کی دنیا، جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. اس کے اندر میں روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ لگاتی ہوں. اور اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آئی لو مکہ اکاؤنٹ ہے میرا، I.love.مکہ یہ نام ہے میرے چینل اکاؤنٹ کا، اور آپ مجھے انسٹاگرام میں فالو کر سکتے ہیں. اس کے اندر میں مکہ مدینہ کی بہت خوبصورت ویڈیوز لگاتی ہوں، اور اس کے اندر پکس بھی میں اپلوڈ کرتی ہوں اسٹوری پر. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کرنا نہیں بھولیجیے گا، اور پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور قرآن پاک کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں. چلیں اب انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ